السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ آج حدیث کی کلاس ہے اور ہم کچھ احادیث میں سے گفتگو ہوں گے۔ ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اسکرین ریکارڈنگ بھی چل جائے تو پہلے اسکرین ریکارڈنگ چلا دوں، اس کے بعد ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ مجھے پتا اسکرین ریکارڈنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس لے لیے Screen recording will start now. We are going to just a second. So there are 476 Sahih Ahadith in today's lecture. بارہ سو 25 احادیث ہیں اس زمانے میں جو ہم کو پڑھنے جا رہا ہوں، تو ہم اس کو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ میں اسکرین ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں کیونکہ اسکرین ریکارڈنگ اگر چلتی رہی تو میں کلاس کو نہیں کر سکوں گا۔ اس کی بند کر دی ہے فارم کے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج کچھ احادیث میں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں جی اللہ کا نام لے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 476 احادیث ہیں، بس ٹوٹل اس کی تھی 1225 احادیث، جن میں سے 65 ضعیف ہیں۔ تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ عبداللہ بن مالک بن رفینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بحث بن اسد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعد بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ میں نے حفص بن عاصم سے سنا،
کہا کہ میں نے قبیلہ ازد کے ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ کیا صبح کی 4 رکعتیں ہو گئی؟ اس حدیث کی مطابقت غندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے جو مالک سے روایت کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے سعد سے، انہوں نے حفص سے، عبداللہ بن بحینہ سے اور حماد نے کہا کہ ہمیں سعد نے حفص کے واسطے سے خبر دی اور وہ مالک کے واسطے سے۔ صحیح بخاری 663۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ کوئی نماز نہیں جب فرض نماز چل رہی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 663۔ عبد الحمید الزیادی نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا تو مؤذن کو حکم دیا اور جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لو۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔ اور حماد عاصم سے، وہ عبداللہ بن حارث سے، وہ ابن عباس سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گناہگار کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں اور گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 665۔ انس بن سیرین نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نماز صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان میں لمبی قرأت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا لیتے اور صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے۔ امات کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 995۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یونس بن عبید نے، ان سے امام حسن بصری نے، ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند دونوں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ عبد الوارث شعبہ، خالد بن عبداللہ اور حماد بن سلمہ، ان سب حافظوں نے یونس سے یہ جملہ کہ اللہ ان کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے بیان نہیں کیا، اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو موسیٰ نے مبارک بن فضالہ سے، انہوں نے امام حسن بصری سے روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ ابو بکرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مجھ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا، اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو اشعث بن عبداللہ نے بھی امام حسن بصری سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1048۔ ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی نے خبر دی، انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذوالیدین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ذوالیدین سچ کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور پھر اپنے سجدے کی طرح یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح سجدہ کیا
یا اس سے لمبا، پھر سر اٹھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1228۔ ابو جمرہ نصر بن عمران ضبطی نے بیان کی، یعنی یہاں پہ تھوڑی سی بات ایک کلیئر ہو رہی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جو سجدہ سہو ہوتا ہے اس کے بعد سلام کچھ لوگ پھیرتے ہیں، وہ اس حدیث سے نہیں ملا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بتلایا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم ربیہ قبیلے کی ایک شاخ ہیں اور قبیلہ مضر کے کافر ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی ہیں اور راستے پرامن ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کی شہادت دینے کا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور میں تمہیں کدو کے توبی سے اور ہنتم سبز رنگ کا چھوٹا سا مرتبان جیسا گڑھا، نقیر کھجور کی جڑ سے کھودا ہوا ایک یہ جی ایک دفعہ کافی لمبا کر لیا تھا لیکن بیچ میں یہ کچھ ٹوٹ گیا اور ہم دوبارہ سے پیچھے سے دوبارہ سے پڑھ لیں گے۔ ایوب نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسعود بن مخرمہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر زخمی کر دیے گئے تو آپ نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے تسلی کے طور پر کہا، کیا اے امیر المومنین، آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا پورا حق ادا کیا، اور پھر جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش اور راضی تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت اٹھائی اور ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کر دیا، اور جب جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی اور خوش تھے۔ آخر میں مسلمانوں کی صحبت آپ کو حاصل رہی، ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا، اور اگر آپ ان سے جدا ہوئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہیں بھی آپ اپنے سے خوش اور راضی ہی چھوڑیں گے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن عباس، تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشی کا ذکر کیا ہے تو یقیناً یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے۔ اسی طرح جو تم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت اور ان کی خوشی کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل و احسان تھا، لیکن جو گھبراہٹ اور پریشانی مجھ پر تم طاری دیکھ رہے ہو وہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی فکر کی وجہ سے ہے، اور خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات کی کوشش کرتا۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر آخر تک یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3692۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو عثمان نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ بحرہ غیث کے اندر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ دروازے پر پہرا دیتا رہو۔ پھر ایک صحابہ آئے اور اجازت چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر دوسرے ایک اور صحابہ آئے اور اجازت چاہی، حضور نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر تیسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی، حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 3695۔ حبان نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، انہیں قتادہ نے خبر دی اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر دو صحابی ایک تاریک رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو ایک غیبی نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ الگ ہو گیا۔ اور معمر نے ثابت سے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے انصاری صحابی کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ اور حماد نے بیان کیا، انہیں ثابت نے خبر دی اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3805۔ سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبائل عقل و عرینہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم لوگ مویشی رکھتے تھے، کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے، اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے تھے، اور انہیں مدینے کی آب و ہوا ناموافق آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ انہی اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو تو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی۔ وہ لوگ چراگاہ کی طرف گئے، لیکن مقام محرہ کے کنارے پہنچتے ہی وہ اسلام سے پھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے۔ اس کی خبر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا، وہ پکڑ کر مدینہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور انہیں ہرا کے کنارے چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ اسی حالت میں مر گئے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقے کا حکم دیا اور مسئلہ مقتول کی لاش بگاڑنا یا ایذا دے کر اسے قتل کرنا سے منع فرمایا۔ اور شعبہ، ابان اور حماد نے قتادہ سے بیان کیا کہ یہ لوگ عرینہ قبیلے کے تھے، عقل کا نام نہیں دیا۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر اور ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4192۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو مشرکین نے کہا کہ تمہارے یہاں وہ لوگ آ رہے ہیں جنہیں یثرب مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلا جائے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان حسب معمول چلے۔ تمام چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ کہیں یہ امت پر دشوار نہ ہو جائے۔ اور حماد بن سلمہ نے ایوب سے اس حدیث کو روایت کر کے یہ اضافہ کیا ہے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کرنے آئے جس میں مشرکین نے آپ کو امن دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو تاکہ مشرکین تمہاری قوت کو دیکھیں۔ مشرکین جب یقین کی طرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4256۔ عبد الرزاق نے کہا، ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ اور حماد بن زید نے ایوب سے روایت کیا، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4278۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دوسری سند۔ اور مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں محمد نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے زمانے جاہلیت میں اعتکاف کی مانی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
اسے پوری کرنے کا حکم دیا۔ اور بعض احمد بن عبدہ کبی نے حماد سے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور اس روایت کو جریر بن حازم اور حماد بن سلمہ نے ایوب سے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4320۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترغیب دیتے تھے تو آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم مزدوری کر کے لاتے اور بڑی مشکل سے ایک مد کا صدقہ کر سکتے، لیکن آج انہی میں بعض ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں درہم ہے۔ غالباً ان کا اشارہ خود اپنی طرف تھا۔ حماد نے کہا ہاں سچ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4669۔ یحییٰ بن آدم نے خبر دی، انہیں اسرائیل نے، انہیں منصور نے یہی حدیث، اور اسرائیل نے اس حدیث کو عامش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ اور یحییٰ بن آدم کے ساتھ اس حدیث کو اسود بن عامر نے اسرائیل سے روایت کیا، اور حفص بن غیاث اور ابو معاویہ اور سلیمان بن قرم نے عامش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے روایت کیا۔ اور یحییٰ بن حماد شیخ بخاری نے کہا ہم کو ابو عوانہ نے خبر دی، انہوں نے مغیرہ بن مقسم سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور محمد بن اسحاق نے اس حدیث کو عبد الرحمن بن اسود سے روایت کیا۔ انہوں نے اپنے والد اسود سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی، ہم نے اسے آپ کے منہ سے یاد کر لیا، اس وجہ سے آپ کے بہن مبارک کی تازگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک سانپ نکل پڑا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زندہ نہ چھوڑو، بیان کیا کہ ہم اس کی طرف بڑھے لیکن وہ نکل گیا۔ اس پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے شر سے بچ گئے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4931۔ عثمان بن اسود نے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے، ان سے ابو یونس حاتم بن ابی صغیرہ نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے قاسم نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی سے بھی قیامت کے دن حساب لے لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو جس کسی کا نامہ یا مال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت میں جس صفات کا ذکر ہے وہ تو پیشی ہوگی، وہ صرف پیش کیے جائیں گے اور بغیر حساب چھوٹ جائیں گے، لیکن جس سے بھی پوری طرح حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4939۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کو جب ہی تک پڑھو جب تک تمہارے دل ملے جلے یا لگے رہیں، جب اختلاف اور جھگڑا کرنے لگو تو اٹھ کھڑے ہو، قرآن مجید پڑھنا موقوف کر دو۔ سلام کے ساتھ اس حدیث کو حارث بن عبید اور سعید بن زید نے بھی ابو عمران جونی سے روایت کیا، اور حماد بن سلمہ اور ابان نے اس کو مرفوع نہیں بلکہ موقوفاً روایت کیا ہے، اور عمر محمد بن جعفر نے بھی شعبہ سے، انہوں نے عمران سے جو روایت کیا کہ میں نے جندب سے سنا، وہ کہتے تھے لیکن موقوفاً روایت کیا، اور عبداللہ بن عون نے اس کو ابو عمران سے، انہوں نے عبداللہ بن صامت سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا قول روایت کیا، مرفوع نہیں کیا، اور جندب کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5061۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دوسری سند ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے حماد بن زید نے، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے 3 مرتبہ کے سوا کبھی دین میں جھوٹ بات نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ آپ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت سے گزرے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ تھی۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ کے سامنے آپ نے سارہ کو اپنی بہن یعنی دینی بہن کہا۔ پھر اس بادشاہ نے سارہ کو حاجرہ کو دے دیا۔ بی بی سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کافر کے ہاتھ کو روک دیا اور حاجرہ کو میری خدمت کے لیے دلوایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹو یعنی اے عرب والو، یہی حاجرہ تمہاری ماں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5084۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی نے بیان کیا کہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور حجاج بن منحال نے کہا، ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم کو ایوب سختیانی، قتادہ، ہشام بن حسان اور حبیب بن شہید ان چاروں نے خبر دی، انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کئی لوگوں نے بیان کیا، ان سے عاصم بن سلیمان اور ہشام بن حسان نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے، ان سے رباب بنت سلیح نے، ان سے سلمان بن عامر نے، اور انہوں نے مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اور اس کی روایت یزید بن ابراہیم تستری نے کی، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا قول مرفوعاً غیر مرفوع ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5471۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا، جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی، انگور سے، کھجور سے، گیہوں سے، جو اور شہد سے، اور خمر شراب وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے۔ اور 3 مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے۔ دادا کا مسئلہ، کلالہ کا مسئلہ اور سود کے چند مسائل۔ ابو حبان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے پوچھا، اے ابو عمرو، ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، یا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ تھی۔ اور حجاج بن منحال نے بھی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا، اور ان سے ابو حبان نے اس میں انگور کے بجائے کشمش ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5588۔ ایوب نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں دیباج کی چند قبائیں آئیں، ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبائیں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیں اور ایک مکرمہ کے لیے باقی رکھی۔ جب مکرمہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ ایوب نے کہا یعنی اپنے پتے میں چھپا رکھی تھی۔ آپ مکرمہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے تکمے یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے، کیونکہ وہ ذرا سخت مزاج آدمی تھے۔ اس حدیث کو حماد بن زید نے بھی ایوب کے واسطے سے روایت کیا۔ مرسلات میں اور حاتم بن بردان نے کہا، ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، اور ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبائیں تحفے میں آئیں، پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6132۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات میں سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر لیا کرو اور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک دیا کرو۔ حماد نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر چاہے ایک لکڑی سے ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6296۔ ابو رجاء عمران بن تمیم نے بیان کیا، ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے
حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دوزخ سے شفاعت کے ذریعے باہر نکلیں گے گویا کہ فعارین ہوں۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار سے پوچھا فعارین کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد چھوٹی ککڑیاں ہیں، اور ہوا یہ تھا کہ آخر عمر میں عمر بن دینار کے دانت گر گئے تھے۔ اما کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار سے کہا اے ابو محمد یہ عمر بن دینار کی کنیت ہے، کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جہنم سے شفاعت کے ذریعے لوگ نکلیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6558۔ زہد جرمی نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ باہمی فسادات کے دنوں میں اپنے ہتھیار لگا کر نکلا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے کی جنگ جمل الصفین میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر آمنے سامنے مقابلے پر آ جائیں تو دونوں دوزخی ہیں۔ پوچھا گیا یہ تو قاتل تھا، مقتول نے کیا کیا کہ وہ بھی جاری ہو گیا؟ فرمایا کہ وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ حماد بن زید نے کہا کہ پھر میں نے یہ حدیث ایوب اور یونس بن عبید سے ذکر کی۔ میرا مقصد تھا کہ یہ دونوں بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کریں۔ ان دونوں نے کہا کہ اس حدیث کی روایت
حسن بصری نے احمد بن قائد سے اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7083۔ عبد الرحمن بن مہدی نے حماد بن زید سے روایت کی، ایوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا وہ کد زبان یعنی جھوٹا تہمت تراش اور بد زبان تھا، اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا وہ رقم یعنی اشیاء پر لکھی ہوئے قیمت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 60۔ سلیمان بن حرب نے کہا ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ایوب نے کہا میرے ہمسایہ ہے، پھر زہد و ورع میں اس کی فضیلت کا ذکر کیا۔ اگر وہ میرے سامنے 2 کھجوروں کے بارے میں گواہی دے تو میں اس میں بھی اس کے خلاف قابل قبول نہ سمجھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 61۔ عبید اللہ بن عمر قواری نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ایک آدمی تھا، وہ ایوب سختیانی کی علمی مجلس میں حاضری کا انتظام کرتا تھا اور اس نے ان سے حدیث کا سوال کیا تھا۔ ایوب نے اسے غیر حاضر پا کر اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا جناب ابو بکر یعنی ایوب کی کنیت وہ عمر بن عبید سے منسلک ہو گیا ہے۔ حماد نے کہا ایک دن میں ایوب کے ساتھ تھا، ہم صبح سویرے بازار کی طرف گئے تو اس آدمی نے ایوب کا استقبال کیا۔ ایوب نے اسے سلام کہا اور حال احوال پوچھا کہ تم اس آدمی کے ساتھ منسلک ہو گئے ہو؟ حماد نے کہا انہوں نے اس کا یعنی عمر کا نام لیا۔ وہ کہنے لگا ہاں جناب ابو بکر وہ غرائب یعنی ایسی باتیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا ایوب اس سے کہنے لگے ہم انہیں عجیب و غریب باتوں سے بھاگتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ یہ جھوٹی اور منغلط ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 68۔ سلیمان بن حرب نے کہا ہم سے ابن زید یعنی حماد نے بیان کیا، کہا ایوب سے عرض کی گئی عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا جسے نبیذ یعنی شراب سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جائے، تو انہوں نے یعنی ایوب سختیانی نے کہا اس نے جھوٹ بولا، میں نے خود حسن سے سنا وہ کہتے تھے جسے نبیذ سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے مارے جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 69۔ عفان بن مسلم نے کہا میں نے حماد بن سلمہ کو صالح مرری کے واسطے سے ایک حدیث سنائی، دوسری ثابت سے روایت کی تو انہوں نے یعنی حماد نے کہا اس نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح میں نے حماد کو صالح مرری سے ایک حدیث سنائی تو انہوں نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 73۔ حسن حلوانی نے بیان کیا، کہا میں نے شبابہ سے سنا، کہا عبد القدوس ہمارے سامنے حدیث بیان کرتا تھا اور کہتا تھا۔ سوید بن عقلہ شبابہ نے کہا میں نے عبد القدوس سے سنا، کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو عرض بنانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا اس سے کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ دیوار میں سوراخ رکھا جائے تاکہ اس میں ہوا داخل ہو۔ امام مسلم نے کہا میں نے عبید اللہ بن عمر قواری سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے حماد بن زید سے سنا وہ مہدی بن ہلال کے علمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد ایک آدمی سے کہہ رہے تھے یہ نمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے ابو اسماعیل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 77۔ حماد بن زید سے روایت ہے، کہا ایوب سختیانی کے سامنے فرقت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا فرقت حدیث کی مہارت رکھنے والا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 90۔ بشر بن حاتم نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا، انہوں نے حکیم بن جبیر اور عبد الاعلی کو ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح یحییٰ نے موسیٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا اس کی بیان کردہ حدیث ہوا جیسی ہے، اور موسیٰ بن داقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو بھی ضعیف قرار دیا۔ کہا اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، کہہ رہے تھے
مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تم جب جریر کے پاس پہنچو تو 3 راویوں کی حدیث کے سوا اس کا سارا علم لکھ لینا۔ عبیدہ بن معطل، سرری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی حدیث اس سے نہ لکھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 92۔ خلف بن ہشام نے بیان کیا، کہا ہمیں حماد بن زید نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا۔ نیز یحییٰ بن یحییٰ نے کہا الفاظ انہی کے ہیں۔ ہمیں عباد بن عباد نے ابو جمرہ سے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا۔ وہ لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم لوگ یعنی بنو ربیعہ کا یہ قبیلہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مدر کے کافر حائل ہے، اور ہم حرمت والے مہینے کے سوا بحفاظت آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا آپ ہمیں وہ حکم دیجیے جس پر خود بھی عمل کریں، اور جو بیچے ہیں ان کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں، یعنی جن کا حکم دیتا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، پھر ہم ان کے سامنے ایمان باللہ کی وضاحت کی، فرمایا اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین اللہ کے رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں سے خمس یعنی 5واں حصہ ادا کرنا، اور میں تمہیں روکتا ہوں کدو کے برتن، سبز کا رہے لکڑی کے اندر سے کھود کر بنائے ہوئے برتن اور ایسی برتن کے استعمال سے جن پر تاکول پلا گیا ہو۔ خلف نے اپنی روایت میں سے اضافہ کیا اس سچائی کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس انہوں نے انگلی کے اشارے سے وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان احادیث سے کچھ چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ پہلے نمبر پہ تو بہت خوشی ہوئی پرانے رفقا کو دیکھا اور یقین مانے دل سے دعائیں لکھی۔ دوسرے نمبر پہ آج کل ایک کتاب کو ریویو کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، 2 کتابوں ایون ایک سیریز آف بکس کو، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ان رسالہ جات کا نام ایک بک کی فارم میں شروع سے لا الہ نکال دیا، بالکل لا الہ الا اللہ رکھتے ہیں یا اس کو نور لا الہ الا اللہ رکھتے ہیں، حمزہ لام ہا، کیونکہ یہ ورڈ جو ہے 2900 سے زائد مقامات پر قرآن پاک کے اندر یوز ہوا ہے، یعنی تقریباً لگ بھگ بہت ساری آیات میں آدھے قرآن تقریباً آدھے یا آدھے سے تھوڑے بہت اوپر نیچے قرآن کے اندر یہ روٹ ورڈ جو ہے وہ ہر آیت کے اندر یوز ہوا۔ تو اس تناسب سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اور چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو پھر بڑی مشکل سے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اس آیت سے اس اسلوب کو لیا ہے کہ نور لا الہ الا اللہ کا نام رکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے لا الہ الا اللہ تھا، اس کا نام پرانا، تو اس کو ہم کر رہے ہیں۔ اگر یہ میرا صرف ان کو مجھے نہیں لگتا اعوذ باللہ من الشیطان قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو اس کی پہلی آیت تھی قل لو كان البحر، یہ والی آیت کے اندر سے ہم نے دیکھا ہے اس پر انشاءاللہ اگر یہ بات یہاں پہ کیونکہ میرا جتنا ممکن تھا اتنا میں دعوت حق بیان کر چکا، تو باقی میں جناب بکس جو ہے وہ کوئی نہیں لکھ رہا تو فارمیٹ 5 کو یوز کیا اس طرح دیکھتا ہوں، مطلب بک ایک دفعہ دے دی ہے پرانی والی،
جو پرانا ایڈیشن اور اس کے اندر بس میں اتنا ہی لکھتا ہوں. ایک دفعہ ہاں کچھ چیزیں سمجھائیں ہیں اس کو بول کے. فار انسٹنس یہ چیز سمجھائیے 10 سے 16 سال کے بچے کو ہسٹری کا مطلب آسانی سے سمجھ آتا ہے. تو اس طرح سے اور چیزیں بھی سمجھائیں ہیں. تو توسط سے اس بک کے اندر میں جو لکھ رہا ہوں اس بک دینے کے بعد صرف اتنا ہی لکھتا ہوں کہ قبلہ تو الحمدللہ وہ چیزیں جو ہیں جس طرح اس کو سمجھایا گیا ہے سنایا گیا ہے وہ اس طرح سے آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کوشش جو ہے کسی بڑے پیمانے پہ ہو. اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم اپنے ٹائم اس کو کوشش کر کے کافی بڑا بک بکسا بل کے بکس کا تو انشاءاللہ. اور ویسے کسی بک کی فارم میں شاید اس طرح سے میرے لیے مناسب نہ ہو تو اس کو ہم بیان کرنے کی فارم میں آپ کے سامنے رکھیں اور اس میں پھر یہ سارے مقامات لگ بھگ جو مقامات ہیں ان کو آپ کے سامنے ایک ایک مقام کو لے کے حمزہ لام ہا اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. پھر بھی مطلب یہ ایک ادنا سی کوشش ہوگی صرف سمجھنے کے لیے قرآن پاک اور قرآن پاک اللہ کتاب ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے شاید اس میں کچھ بچے ہوئے ہیں پہلے کتاب اور مشرکین کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بن سکیں. قرآن پاک اور احادیث کے بعد کچھ نیا لکھنا ہے وہ میں اس کو بیکار سمجھتا ہوں. تو اس نیچے جو لائن ہوگی وہ انشاءاللہ قرآن سے حدیث تک مطلب اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ایک بھی نفر اپنے پاس سے شامل نہ کیا جائے. جہاں پہ قرآن ختم ہو وہاں سے حدیث شروع ہو اور جہاں سے حدیث ختم ہو جہاں پہ حدیث ختم ہو وہاں سے قرآن شروع ہو. جزاک اللہ خیرا. اس طرح وہ بغیر نقطے والی کتاب میں بغیر اپنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے.